السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، نومبر کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ بیجنگ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اس کے سیکیورٹی عملے کو پاکستان میں کام کرنے والے ہزاروں چینی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی اجازت دے۔ اس سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ وہ میڈیا کی ان قیاس آرائیوں کا جواب نہیں دینا چاہتی جو غیر معتبر ذرائع پر مبنی ہیں اور پاک چین تعلقات کی نوعیت کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کے ایجنڈے پر مبنی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے خاص طور پر ایک سیکیورٹی فورس تیار کی ہے جو چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کے تحت کام کر رہی ہے، اور یہ سیکیورٹی ایپریٹس پاکستان کے اندر چینی سی پیک منصوبوں کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے معروف سماجی شخصیت سارم برنی کے خلاف حتمی تفتیش مکمل کر کے ٹرائل کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ سارم برنی کو جولائی میں پاکستان سے امریکہ بچوں کی اسمگلنگ کے مبینہ الزام کے تحت قائم کیے گئے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ FIA کے مطابق ملزم نے غلط بیانات دیے اور حقائق کو چھپایا، تاہم سارم برنی کے وکیل ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ اس مسئلے نے اس حقیقت کو بھی اجاگر کیا ہے کہ پاکستان میں بچوں کی اسمگلنگ سے متعلق جرائم سے نمٹنے کے لیے مخصوص قوانین موجود نہیں ہیں، حالانکہ پرسنل ٹریفکنگ کی روک تھام ایکٹ سن 2018 کا قانون نافذ العمل تو ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کافی کمزور ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی سال سن 2023 کی رپورٹ میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ حکومت پاکستان اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے کم سے کم معیارات پر بھی پورا نہیں اترتی، حالانکہ اس کے لیے وہ کافی کوششیں کر رہی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل نے توشہ خانہ کیس 2 میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ جج شاہ رخ ارجمن نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 18 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی اور اسی روز ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر قیمتی گھڑیاں اور تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے کا الزام ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کو واشنگٹن آئے اور سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے 4 برسوں میں پہلی بار وائٹ ہاؤس پہنچے۔ دونوں رہنماؤں نے اوول آفس میں روشن آتش دان کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرین جی پیئر نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس کے دوران قومی سلامتی سمیت قومی اور عالمی سطح پر درپیش مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ ادھر امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو کو وزیر خارجہ نامزد کیا ہے۔ وہ خارجہ تعلقات اور انٹیلیجنس کمیٹیوں کے سینئر رکن بھی ہیں۔ امریکی سینٹ کے ریپبلکنز نے بدھ کے روز سینیٹر جان تھون کو آئندہ برس ایوان کا دوبارہ کنٹرول سنبھالنے کے لیے اکثریتی رہنما کے طور پر منتخب کیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی نے سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ امداد لے جانے والے 15 ٹرکوں کو شمالی غزہ میں جانے کی اجازت دی گئی ہے،
جہاں امدادی گروپوں نے خبردار کیا ہے کہ 1 ماہ تک جاری رہنے والی اسرائیلی کارروائی سے قحط کا خطرہ ہے۔ اس علاقے میں امداد کی ترسیل کے نگراں فوجی ادارے کوگیٹ نے کہا کہ یہ ٹرک بدھ کے روز متحدہ عرب امارات کو دی گئی امداد لے کر غزہ میں داخل ہوئے۔ امداد میں خوراک اور پانی کے ساتھ ساتھ حفظان صحت، پناہ گاہیں اور طبی سامان بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے فوری طور پر امداد کی ترسیل کی تصدیق نہیں کی ہے۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائی کے دوران بدھ کو اسرائیل کے مزید 6 فوجی ہلاک ہو گئے۔ حزب اللہ کے خلاف 30 ستمبر کو زمینی کارروائی کے آغاز سے اب تک اسرائیل کے 47 فوجی مارے جا چکے ہیں۔ فوجیوں کی ہلاکت سے متعلق اسرائیلی فوج کے بیان سے قبل اسرائیل کے نئے وزیر دفاع اسرائیل کیٹس کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کے خلاف جنگ میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ کرملن نے جمعرات کو کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس ہفتے یوکرین کے تنازع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ بدھ کے روز ایک ٹیلی فون کال کے دوران دونوں لیڈروں نے تیل پیدا کرنے والے اوپیک پلس گروپ کے اندر قریبی ہم آہنگی کو جاری رکھنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ روس نے جمعرات کو کہا کہ اس نے مشرقی یوکرین کے ایک اور گاؤں کوراخوف کے ایک قصبے پر کئی مہینوں کی مسلسل پیش قدمی کے بعد قبضہ کر لیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے کوراخوف کے شمال میں ووزنسکا گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دریں اثنا یوکرین نے جمعرات کو کہا کہ اس کی افواج شمال مشرقی شہر کوپیانسک پر مکمل کنٹرول رکھتی ہیں، لیکن اس کے مضافات میں مسلسل لڑائی جاری ہے۔ سری لنکا میں جمعرات کو پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی 225 نشستوں کے لیے 600 سے زائد سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔ 1,70,00,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ رواں برس مارکسسٹ رجحان رکھنے والے انورا کمارا دیسانائی کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ ایوان میں اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے صدر دیسانائی نے 24 ستمبر کو پارلیمنٹ تحلیل کر دی تھی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بدھ کو لبنانی فیشن ڈیزائنر ایلی صاب کی جانب سے فیشن شو کا انعقاد کیا گیا۔ 1001 سیزنز آف ایلی صاب نامی فیشن شو میں لگژری برانڈ نے نت نئے ملبوسات پیش کیے۔ فیشن شو میں معروف امریکی گلوکارہ جینیفر لوپیز، سیلین ڈیون اور کمیلا کبیلو نے بھی پرفارم کیا۔ ایلی صاب کا فیشن شو ریاض سیزن کا حصہ تھا، جس کے تحت سعودی دارالحکومت میں تفریحی، ثقافتی اور کھیلوں کے مختلف ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال 14 نومبر کو ذیابیطس کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد بیماری سے متعلق آگاہی پھیلانا ہے۔ ذیابیطس ایک ایسا مرض ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب لبلبہ انسولین پیدا نہیں کرتا یا جسم لبلبے سے پیدا ہونے والے انسولین کو درست طور پر استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو خون میں گلوکوز کی مقدار کو اعتدال پر رکھتا ہے۔ جب خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو ذیابیطس کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے براہ راست آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر